اور عزیزان کی قرآن قدر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ محسن نظرانہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، مہربانی ہے، اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے پر خصوصی احسان ہے، اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ایمان جیسی عظیم شان نعمت سے ہمارا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مہربانی ہے جس نے ہمیں امام مبارک کی نماز میں ادائیگی کے لیے آپ کی بارگاہ میں آسان فرمایا ہے۔ یقیناً اس کی شکل میں وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے مقدروں کے مالک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، سجدہ ریز ہونے کے لیے آسان فرمایا ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ الحمدللہ دن رات دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں اور عمل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی آمدن کو، محنت کو اور ان کی نعمتوں کو اپنی بات میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان درست کاموں اور اخلاص کی دولت سے ہمارا بات فرمائے۔ گزشتہ جمعہ سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اسی پر ہمارے الحمدللہ آج کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے کلام میں 12 نمبر 38 آیت نمبر 23 میں ایک بڑا خصوصی پیغام دیا ہے۔ کیا یہ خصوصی پیغام دیا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اپنے بندوں کو، اور الحمدللہ اس کی شکل یہ ہے کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں، مبارک حقدار ہیں جو اس پیغام پر عمل پیرا ہے، یعنی عملی صورت میں الحمدللہ وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ یقیناً عملی زندگی کا مل جانا یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب عملی زندگی دے اس میں اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرمائے، کیونکہ اگر اخلاص نہیں ہے تو اس عمل کی بھی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے۔ وقت اگر ہے، اصلیت ہے، تو تمام مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہے، تو وہ بھی اخلاص ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، ریاکاری نہ ہو، اخلاص نہ ہو، شوبازی نہ ہو، امور و نتائج نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی اس میں رضا شامل ہو، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی حیثیت کا عمل ہے، اس کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 23 میں بڑا خصوصی پیغام دیا ہے، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے یہ ہماری سستی ہے، ہماری بدقسمتی ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے قریب نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ جڑ نہیں گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت نہیں کر رہے ہیں، اس میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، اس میں تدبر نہیں کر رہے ہیں، اس پر عمل پیرا نہیں ہوئے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو امت مسلمان کی کامیابی کا راز، کامرانی کا راز، عروج کا، عزت کا، وقار کا، دبدبا کا، فتح کا، لوگ کا، جو وہ چاہے ہر ایک نعمت کے ملنے کا ذریعہ بس ایک ہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کے قریب آ جائیں، اس سے جڑ جائے، بس آپ کو آقا علیہ السلام کی اداؤں کے ساتھ جڑ جائیں، ہماری زندگیاں بدل جائیں، ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارے اعمال، ہماری ادائیں خوبصورت ہو جائیں۔ اور اگر یقیناً اگر یہ ہو جائے تو پھر کسی غیر مسلم کی جرأت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی طرف غیر نگاہ سے دیکھیں، نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ غیروں کے دلوں کے اندر آمنوں کا دبدبا پیدا کرتا ہے، روح پیدا کرتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے۔ پھر ان کی کیا ضرورت ہے وہ میں نے نگاہ سے دیکھنا ہے۔ اصل میں کوتاہیاں ہماری ہیں، کمیاں ہماری ہیں۔ یہ سارا کچھ جو عالمی سطح پہ ہو رہا ہے، بین الاقوامی سطح پہ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر ہم پھر سے قرآن سے جڑ جائیں، آقا علیہ السلام کی خوبصورت اداؤں کے ساتھ جڑ جائیں، تو کسی غیر کی کیا ضرورت ہے؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہوتا رہا، جب ان کو جوش آتا ہے پھر قدر وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 4 لاکھ آدمی مرا، بے دردی سے انہوں نے مارا۔ مسلمانوں نے کیا کر دیا بھائی؟ کس مسلمان نے بولے میرے دعوت کی کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے غرض نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت سے غرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی اس کی عبادت نہ کرے تو اس کی خدائی میں فرق آ جائے، اس کے مقام و مرتبہ، اس کی قدر و منزلت، اس کی ربوبیت میں تو فرق آ جائے۔ ہم اگر کرتے ہیں تو فائدہ ہمیں ہے، نہیں کرتے تو نقصان ہمیں ہے۔ لیکن سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ دوسرے بھائی کا کہ دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے دلوں سے تو کینہ نہیں نکل رہا، نہ کینہ نکل رہا ہے، نہ عداوت نکل رہی ہے، نہ دشمنی نکل رہی ہے، نہ بے ایمانی جا رہی ہے، نہ فرار جا رہا ہے، نہ دشمنی جا رہی ہے، نہ منافقت جا رہی ہے، نہ غلاظت جا رہی ہے، نہ کوٹ پن جا رہا ہے۔ ہمارے دلوں میں محبت کیسے پیدا ہو جائے؟ کیسے ہمارے اندر احساس پیدا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے اندر احساس ہوتا تو اسلامی ملکوں کی جو سربراہ ہیں ان کے اندر تو مزید احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اور کس طرح کی غلطی سے بچے وہاں بھر رہے ہیں، اور جب میں اکیلا نہیں بیٹھتا تھا تو میں سوچتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کہاں تک جائیں گے ہم، وہاں کیا کر سکیں گے ہم؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن دل میں سیدھی بات درد ہے نا، دل کی فکر تو ہے نا۔ ان کا کوئی سیکھتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یار بچوں کی کس طرح موتیں ہو رہی ہیں، خواتین کی ہو رہی ہیں، کس طرح اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اور کیا ہوگا؟ اور دیکھ لیں جب ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اپنے بچے کی کتنی محبت ہے، ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں، غصہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ ہماری نظر سے، یا اگر بچہ ہماری نگاہ سے، ہماری نظر سے اوجھل ہو جائے، غائب ہو جائے، تو پھر آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا کہ ہمارے دل میں اپنے بچے کی محبت کتنی ہے، برداشت سے ہو جائے۔ اب ان کا حال کیا ہو رہا ہے، کیا کیفیت ہو رہی ہے ان کی؟ ہسپتال بھر گئے اور ہسپتال بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور مسلسل کوئی روکنے والا نہیں جا رہا، کوئی روکنے والا۔ اور میں عراق میں
کبھی لیٹ آیا تو کتنی دیر تک گھر اکیلا. ایک میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا, آپ علیہ السلام نے آنے والے وقت کی ساری باتیں بتائیں, قیامت کی نشانیاں, علامات بیان کی ہیں, اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. پر وہ دو چار بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں, باقی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں, علامات قیامت کی, وہ ساری ظاہر ہو چکی ہیں, وہ ساری ہو رہی ہیں, وہ ہم بھی کر رہے ہیں, وہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں, جو غیروں میں نہیں پیدا ہوتی, وہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. اب تو میں نے آپ قرآن مجید کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, آیت نمبر 23 ہے, یہ سورۃ جاسیہ ہے, پارہ نمبر 25 سے, افرائیتا, کیا اس شخص کو نہیں دیکھا؟ ایک تعجب کا لفظ ہے, حیرانی کا لفظ ہے, تو اس شخص کو نہیں دیکھا؟ من اتخذ, جس نے پکڑا, جس نے بنا لیا, جس نے بنا رکھا ہے, جس نے پکڑا ہے, بنا دیا ہے, بنا رکھا ہے, الہ, معبود, اس کو معبود خدا بنا دیا. کس کو؟ ہوا ہو, اپنی نفسانی خواہشات کو, اپنی, تو جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا دیا ہے, اس کی پیروی کر رہا ہے, اس کی بات کا جھک رہا ہے, اس کی پوجا کر رہا ہے, اس کی مان رہا ہے, اس کے سامنے وہ جناب سر خام ہے, اسی کا اقرار کر رہا ہے, اسی کا اعتراف کر رہا ہے, اسی کی مان رہا ہے نا, تو وہ اس کے دل میں کسی غیر کا احساس کیسے پیدا ہوگا؟ اگر تو نہیں, آپ سودی ہے, سود لینے والا ہے, سود لینے والا جیسے سود لے رہا ہے, اس کو رقم دی ہے, اس کے برتنوں تک بھی کھا جاتے ہیں, برتنوں تک. جس طرح وہ حدیث کہتے ہیں, تم کی عظیفہ بتانے کا خلاف, دنیا ایک مردار ہے, دنیا, بولیے, دنیا ایک مردار ہے, اور اس کا قائم کتا ہے. اب اللہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ انبیاء السلام نے تجارتیں نہیں کی ہے, کاروبار نہیں کیا ہے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کاروبار نہیں کیے ہیں, تجارت نہیں کی ہے, آگے اماموں نے, آگے فقہاء نے, مجتہدین نے, محدثین نے, مفسرین نے, ہر دور میں کاروبار ہے, تجارت ہے, نظام چل رہا ہے, ایک نظام رب نے بنا رکھا ہے. لیکن کتا کون ہے؟ ہر ایک کتا. دنیا کی دولت کے ڈھیر لگ جائیں, لیکن جب رب کا بلاوا آتا ہے, پھر وہ ڈھیر نہیں دیکھتے, اور رب کے بلاوے کو دیکھتے. وہ کتا نہیں, لیکن جو فقط دنیا کے لگ گیا, دنیا تو ہو کر رہ گیا, بس وہ نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے, وہ نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. ہم نے یہ بتاؤ, ماشاء اللہ آپ سب اہل علم بیٹھے ہو, سارے تجربہ کار بیٹھے ہو, جب نفسانی خواہش کو اس نے معبود بنا دیا, اب جملے میں غور کرنا, جملہ درخواست ہے کہ جب اس نے اس کو خدا بنا دیا, معبود بنا دیا, اس کی پوجا کر رہا ہے, نفسانی خواہش اب وہ پوری کر رہا ہے, تو پیسہ نہیں ہے تو کیسے کرے گا؟ ایک سوال ہے, آپ سے بات کیا کر رہا ہوں, پیسہ نہیں ہے, دولت نہیں ہے, مال نہیں ہے, تو نفسانی خواہش کیسے پوری کرے گا؟ پھر وہ دیکھے گا نہیں, پھر وہ دیکھے گا کہ مال کہاں سے آ رہا نہیں, اس نے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہے. پھر اس کے لیے وہ کبھی نہیں دیکھے گا کہ یہ مال رشوت کا ہے, سود کا ہے, بے ایمانی کا ہے, فراڈ کا ہے, دھوکے سے آ رہا ہے, چوری کا ہے, ڈاکے کا ہے, نہیں. اب اس نے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہے. پھر اس کو پورا کرنے کے لیے پھر اس کی آنے میں نظر نہیں ہے, اسے تو مال کی ضرورت ہے تاکہ نفسانی خواہش پوری ہو جائے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ہمیں ایک مرتبہ ایک حدیث کوٹ کی تھی, حدیث پاک میں آتا ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے آپ کی امت سے صرف 2 چیزوں کا خطرہ اور ڈر ہے, خوف. کتنی؟
باتیں یاد ہیں؟ بولیے کتنی؟ صرف 2 چیزوں کا مجھے خطرہ ہے، ایک ڈر ہے، خوف ہے. اس طرح والد کہتا ہے مجھے اپنے اس بچے سے ایک چیز کا زیادہ خوف ہے، ایک چیز کا خطرہ ہے اور ڈر ہے. آقا علیہ السلام نے آپ کی امت کے لیے کتنی چیزوں کا ڈر فرمایا؟ 2 کا. نمبر 1 نفسانی خواہشات کی پیروی، یا نفسانی اس کو نہیں آنا، پھر اٹھے نہیں جا رہے آپ ویسے ہی کرے گا کھا کے. میں ایک عرض کر رہا تھا کتنی چیزوں کا؟ 2 چیزوں کا. یہ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ارشاد ہے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہے. بین اقوامی سطح پہ نظر بلائیں اور آپ اور میں ہم اپنے گریبان میں بھی جائیں. یہ کمال نہیں ہے کہ میں نے امامہ سے رکھ دیا ہی، میں نے داڑھی رکھی تھی، میں جمعہ پڑھا ہوں، تقریر کرتا ہوں جی، عبادت کرتا ہوں جی، میں بڑا نیک ہوں جی، بڑا پارس ہوں جی، میں نبیوں سے، صحابہ سے، اولیاء سے بڑا آگے، فقہاء اماموں سے بڑا آگے. اور حقیقت ہے جس کو پتہ چل گیا نا کہ موت قبر حشر کیا ہے، میزان کیا ہے، کل صراط کیا ہے، رب کے دربار پہ کھڑے ہونا کیا ہے، وہ بخشا ہوا ہے، وہ جنتی ہے، وہ مومن ہے، وہ آدھا ہے، وہ عظیم ہے، پھر بھی وہ روتا روتی رو کر گیا. جس کو پتہ چل گیا. ابھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو اتنا پتہ چلا کہ مسان کے اپنے دباؤ ہونا نہیں چلا. کئی جنازے پڑھائے، کئی جنازے پڑھے، کئی قبر میں اترتے دیکھا، چلو ہم نے خود نہیں کہا اترتے دیکھا ہے، جنازے پڑھے، قبرستان کی مطلبہ گئے، اور وہاں بھی نہ آنکھوں میں آنسو آئے، نہ خوف پیدا ہو، نہ ڈر پیدا ہو، نہ دل میں نرمی پیدا ہو، نہ دل میں خوف پیدا ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ اور میں اکثر بھی تمہیں استعمال کرتا ہوں، اکثر، کہ جس کا ہاتھ نہیں پہنچا، جس کا ہاتھ بولیے نہیں پہنچا، اس نے کہنا انگور کھٹے ہیں. جس کا بھی ہاتھ نہیں پہنچا اس نے کیا کرنا؟ تو اب اس کا ہاتھ پہنچ گیا نا، اس کے ہاتھ میں خوشی آ گیا نا، اس کے ہاتھ میں انگور آ گئے نا. اب وہ مفتی ہے، علامہ ہے، پیر ہے، وہ جال ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، وہ کوئی بھی ہے، اس کے ہاتھوں میں آ گیا نا. اب کہیں کھٹا ہے، اب کہیں، اب بولے. اور ہمیں احساس ہی نہیں پتا ہو رہا کہ کہاں سے آ رہا، اور احساس نہیں بولا کہاں جا رہا. اور جب ہم نے احساس ختم کیا نا، اس دن سے پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر مانے کا نہ مانے، میں تو کہہ رہا ہوں پوری دنیا میں سب سے بڑا ڈرپوک اور ڈرنے والا مسلمان. کیوں ڈر پیدا ہو گیا؟ کیوں ڈر رہا؟ خدا کو تو مانتا ہے، نبی کو تو مانتا ہے، قرآن کو تو مانتا ہے، کھانا کھانا کہہ رہا ہے، بس نبی سے کہہ رہی ہے، بس رسا دیا، دیندار تو ہے، مساجد میں تو آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو فیصلہ، اور میں یہ لفظ کس طرح کھولوں؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ کا عظیم فیصلہ ہے. محترم، یہ قرآن مجید ہے. میں پچھلی میں اس کو اٹھا کر کہا، یہ ضابطہ حیات، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری کامرانی ہے. خدا کی قسم جو اس سے جڑ جاتا ہے نا، پھر جب وہ چلتا ہے نا، رستہ پار ہو جاتا ہے، رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، دیواریں گر جاتی ہیں. پھر کس منزل کا وہ متلاشی ہوتا ہے، کس منزل کا وہ طالب ہوتا ہے، کس منزل کا وہ استاد ہوتا ہے، اس کی منزل خدا کی رضا ہے، اس کی منزل رب کا قرب ہے، اس کی منزل رب کی شنودی ہے، اس کی منزل نفس مغفرت ہے، اس کی منزل نبی کی محبت ہے، اس کی منزل قرآن کا تعلق ہے، اس کی منزل نبی کی محبت، نبی کی تباہ ہے. پھر جب اس منزل کا تلاشی طالب ہوتا ہے، جب وہ چلتا ہے، محنت کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، پھر رب کا فیصلہ ہے.
تیرے راستے کو ہموار کر دینا، یہ میرا کام۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لفظ پڑھتے ہوئے کئی سال گزر گئے، شعبہ حفظ میں پڑھتا ہوں، تو 250 بچوں کو پڑھایا، تو 150 بچے کو پڑھ گئے، آپ بھی پڑھ رہے ماشاءاللہ، کئی مرتبہ خود بھی قرآن پڑھتے پڑھتے لفظ کو پڑھا، لیکن میں طواف کر رہا تھا، وہ ساتھی نے وہ لیٹ آئے، وہ کہنے لگے آپ ٹھہر جائیں، میں نے ٹھہر جاتا ہوں، میں وہاں سے نکلا، میں آ کے قرآن کھول کے بیٹھا، جب میں طواف کر کے آتے تو میں نے پہلے بتا دیا 3 مرتبہ زندگی میں کتنی مرتبہ، سینکڑوں بھی کہہ لو نا تو اس میں مبالغہ نہیں ہے، بلا مالا سینکڑوں مرتبہ، تو ہزاروں نہیں کہہ سکتے کہ اب دعویٰ کریں کہ ہم نے قرآن کو 1000 مرتبہ پڑھ لیا ہے، چلو سینکڑوں کا الحمدللہ کئی بچے پڑھ گئے، لیکن میں پڑھتا پڑھتا جب اس دنیا پہ آیا نا، خدا کی قسم میری سوئی آ گئی، میری سوئی وہاں آ گئی، میں آ گیا بابا اور آگے نکل نہ سکتا، میں نے کہا مولا ایک باری تعالیٰ تیرا حسنت پیغام اور ہمارے لیے کیا تحفہ ہے تیری طرف سے، کیا انعام ہے، کیا انعام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا بس تیرا ایک کام ہے، تو نے کام کرنا ہے، باری تعالیٰ وہ کیا فرمایا تو نے عالم کائنات میں کسی سے ڈرنا نہیں، کسی سے، اے باری تعالیٰ میں نے ڈرنا کس سے ہے، فرمایا صرف مجھ سے ڈرنا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کس سے اونچی نہ بولو، ویسے لاکھ تو ختم نہیں ہو گئے، یہ چل رہا ہے، ہاں یہ چلتے ہیں، بند ہو گیا، چل گیا، بند ہو گیا، تو توتا ساریاں اپنیاں نے، کوتاہیاں ساریاں اپنیاں نے، کمیاں ساریاں اپنیاں نے، اور کی اے ہو گیا جی، اے ہو گیا جی، اے ہو گیا، اے حضرت صاحب وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، اس کو بڑا احساس ہے، وہ بڑا پیار کرتا ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے، جس طرح آپ اکثر علماء کرام ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، میں کہتا ہوں 70 مائیں، میں کہتا ہوں آدم علیہ السلام حوا سے لے کر قیامت تک ساری ماؤں کا پیار ایک طرف ہو جائے، جتنا رب کے ایک ایک بندے سے پیار ہے، کہ سب ماؤں کا پیار اس کے سامنے ہو جائے، اتنا اس کا پیار ہے، لیکن ہم نہیں نا پیار کر رہے، اگر ہمارا پیار ہوتا تو فلسطین بھی یہاں میں ہوتا، کوئی بولا کہتا نہیں میٹنگ بنائیں گے نہیں، کوئی کہتا نہیں اجلاس بنائیں گے نہیں، کوئی کہتا درخواست پیش کریں گے نہیں، کوئی کہتا نہیں یہ کریں گے نہیں، میں کوننے کے مغرڑی نکل جائے، انہیں کے دماغ میں ستیاناش ہو جائے، چٹے مدام ہو جائے، میں تو اجلاس ہی بنائے گا، وہ مسلسل حملے کر رہا ہے، نہیں بولو نا کہ میں تو خبریں سنتا نہیں، آپ بھی سنتے رہتے ہو، تو انہیں کو مجھے کچھ دکھا دیتا خبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، صرف اس سے ڈر تیرے دامن میں کسی کا خوف نہ ہوتا، ورنہ وہ حدیث پاک میں پڑھا تھا کہ توکل 3 قسم کا ہے، کتنا 3 قسم، 2 توکل کمزور بھی ہیں، 2 توکل کرنے والا احمق بھی ہے، بے وقوف بھی ہے اور کمزور بھی ہے، 1 توکل کرنے والا عقل مند بھی ہے، شعور والا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، اور وہ توکل مضبوط بھی ہے، اور وہ مبارک کا حقدار بھی ہے، غلام علی فداک ابی و امی یا رسول اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے توکل آقا، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا توکل جس کو اپنی طاقت پہ ہو، اپنی دولت پہ ہو، اپنے پیسے پہ ہو، میرا آقا فرمایا تو بے وقوف ہے، تو احمد کمزور، یہ توکل کمزور ہے، ختم ہونے والا ہے، دوسرا توکل ڈی ایس پی میرا، ایس پی میرا، وزیر اعلیٰ میرا، وزیر اعظم میرا، میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا احمد بے وقوف، کمزور، اور ان دونوں کی بندہ پھر گیا، مر گیا،
اب طاقت مل جائے نا ہم یہی دیں کہ پیسہ آ جائے. وہ جس طرح علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ بڑا پیارا قول ہے, بڑا پیارا قول ہے, خدا کی قسم وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو کتنا کھول دوں. خدا کی قسم میرے علی رضی اللہ تعالیٰ باب مدینہ العلم نے در سمندر میں قرار بہا دیا. فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس پیسہ آ گیا, فلاں کے پاس دولت آ گئی, فلاں بندہ امیر ہو گیا, اس کے پاس عزت آ گئی ہے, وقار آ گیا. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ نہیں, میری بات سنو, دولت نہیں آئی, امیر نہیں ہوا, عزت نہیں آئی ہے, یہ بے نقاب ہو گیا ہے, یہ بے بولیے یہ بے نقاب ہو گیا ہے, پردہ اٹھ گیا ہے. اب بھی تو پتہ چلنا ہے اس جوبن پر آ کر اس نکاح سے لوگوں کو کیا ملتا ہے. اب لوگوں کو کس نکاح سے ملتا ہے, اب بھی تو پتہ چلنا ہے اس کا پیسہ آنے کے بعد. اور اگر پیسہ بھی ہو, دولت بھی ہو, امیری بھی ہو, پھر عاجزی ہو, پھر انکساری ہو, پھر ہمدردی ہو, پھر پیار ہو, پھر محبت ہو, پھر خیر خواہی ہو, پھر تعامل ہو, خدا کی قسم اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو سکتی بولیے, اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو سکتی, اس سے بڑھ کے بھی کوئی انعام ہو سکتا کہ تو بہت ہائی لیول پہ جا کر پھر تو لوگوں کو نگاہ میں حقیر نہ سمجھے, اپنا بھائی سمجھے, تجھے احساس ہو یار یہ میرا بھائی ہے, میرے پاس پیسہ آ گیا, کوئی بات. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا مشورہ ہے, بڑے پیارے الفاظ میں وہ کتنے کمزور کتنے توقع تھے, 2 منٹ بیان کرتی ہیں یاد رہیں گے, وہ آج کے بعد یہ توقع نہیں کرنا. جب تقریریں ہوتی رہتی ہیں, بڑے بڑے مولوی تقریریں, خطیب ہائی لیول کے ماشاءاللہ جب تقریر کرتے ہیں تو روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, قرآن سنا جاتے ہیں, بڑے بڑے ہائی لیول کے. یار تقریریں نہیں ہیں, خطاب نہیں ہیں یار, اصل چیزیں عمل, ہم نے عمل کرنا ہے یار, ہم اس کو اپنی جامہ پہنانا ہے محترم, ہم اس پہ عمل کرنا ہے. یار کوئی سادہ سا مولوی بول رہا ہے نا, سادہ سا سادگی میں باتیں کا آستہ کر رہا ہے, اس کے منہ سے قرآن سنت نکل رہا ہے, ہم اس کو دیکھنا ہے یار, ہم نے پیغام کو دیکھنا ہے, ہم نے اس کی تعلیم کو دیکھنا ہے, ہم نے درس کو دیکھنا ہے, ہم نے سبق کو دیکھنا ہے, ہم نے دعوت فکر کو دیکھنا ہے, ہم اس پر عمل کرنا ہے. اس نے کہا جناب یہاں سالانہ جلسہ ہوتا ہے, جس طرح اکثر سالانہ پروگرام ہوتے ہیں, دستار بندی کے ہوتے ہیں, مدارس میں ہوتے ہیں, یا ویسے سالانہ پروگرام ہوتے ہیں. وہ سالانہ پروگرام ہوتا تھا, بھائی نے بھائی کو دعوت دے دی, مولانا صاحب مسئلہ بیان کر دیا کہ قبر میں یہ جو پیشاب کرتے ہیں پھر وہ قطرے گرتے ہیں, چھنٹے گرتے, اس پر کوئی احساس نہیں کرتے, خیال نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, اس کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہوگا. اس نے ایک مسئلہ سنا, کیا اس نے ایک مسئلہ سنا, جناب اس نے کوئی عمل کیا, اتنی ریت اپنے پاس, ریت, ڈرتا, خوف آتا کہ کوئی معمولی کا چھٹا میرے اوپر کیا گر نہ جائے. سال کے بعد پھر وہ سالانہ پروگرام آ گیا, اس نے پھر اس کو دعوت دی, اس نے کہا جناب میرے بات میں نہیں آتا, کیا کیا انہوں نے کہا جناب میں تو پہلے ایک مسئلہ سنا ہے, اس پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے, اس پر عمل کر کے میں پکا ہو گیا, پھر میں دوسرا مسئلہ سنا. اسی ہر مہینے جناب درس قرآن, درس حدیث, جناب دیر رات, وہ جتنے درس قرآن, درس حدیث, وہ تیرے دیوان آنے لگے گئی مان, وہ پھراڑی جے لوٹ مار کیتی کھڑے ہیں, میلاد ہو رہا ہے, گرمی ہو رہی ہے, کمال ہو رہا ہے, جناب لوٹ مار, بےایمانی, فرار, لوٹ مار, ہمدردی ختم, خیر کیا ہو گیا, تو میری بازی ہے, تو لوٹ مار کر چل رہے, میں کیا نہیں سنی کرا. حضور غوث اعظم علیہ السلام سید تھے, حسن حسینی تھے, پیدا ہوتے رمضان کے سارے روزے رکھے, کہ تو نارا غوث کا کلو تو کیا نشاہ کر رہا ہو. اللہ کے بندے احساس پیدا کر, خوش کیا حضرت صاحب, موت حقیقت ہے, موت کا دروازہ قبر حقیقت ہے, وہ چار میں پڑی وہ حقیقت ہے, پھٹا وہ حقیقت ہے, اس کے اندر چادریں پڑی میت کے اوپر رکھی وہ حقیقت ہے, میزان حقیقت ہے, وہ صراط حقیقت ہے, حساب و کتاب حقیقت ہے, یہ قرآن حقیقت پر مبنی ہے.
میرے آقا کہ ساری زندگی کی کیوں مدنی ہے. دوستوں کیا دیکھیں ہم اپنے بچوں کو دیکھ کر کتنا ہمارے دل کو پیار محبت ہوتی ہے یار کبھی دیکھو صحیح کہ ان ملکوں میں کیا حالات ہو رہے ہیں. اور پوری دنیا میں میرے دل میں اتنی بات ہے کہ جہاں بھی تباہی ہو رہی ہے مسلمان کیوں غیر کا تو جناب میرے گھر میں ایک مرغی مر جائے تو پوری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے. مرغی مر جائے کسی غیر کا طوطا مر جائے تو پوری